السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایکچولی فیس بک پہ اس لیے لائیو نہیں آتا کہ وہ میرے وائس ہیک کر لیتے ہیں اور وائس میں ڈسٹربنس پیدا کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں ویڈیو۔ ایکچولی میرے عزیزوں، بہنوں، بھائی اور دوستوں، کہ اگر زندگی میں آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی بھی مشکل وقت آ جاتا ہے تو میری ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ ایک تو کسی سے ہیلپ کی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی کوئی مدد کرے گا۔ ہاں، اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن زیادہ تر آپ سے لوگ ناتا ہی توڑ لیں گے اگر آپ کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کو پوری سٹوری سناتے ہیں تاکہ وہ آپ کی سٹوری سے امپریس ہو کر آپ کی ہیلپ کرے، اور وہ خود بھی سچائی جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پوری سٹوری سننے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں بھی اگر اس کی مدد کر رہا ہوں تو واقعی صحیح معنوں میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یا یہ ویسے فراڈ کر رہا ہوں، یا میں اپنے پیسے ضائع کر رہا ہوں۔ اور دنیا کے معاملات میں بھی لوگ جو الجھے ہوئے ہیں وہ تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کر آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی ہیلپ کوئی بھی کرے گا تو اپنے مفاد اور فائدے کو سب سے پہلے سامنے رکھ کر آپ کی ہیلپ کرے گا، تاکہ اس کی مشکل میں یا اس کے کسی معاملے میں یا اس کے کسی کام میں آپ بھی اس کے کسی کام آ سکیں، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں۔ تو وہ بے لوث خدمت کرنے والا جذبہ جو ہے وہ تو اس دور میں ختم ہو چکا ہے کہ جو سائل آ جائے اس کو بس اللہ کے نام پہ دے دیں، باقی وہ پیسے سے جو مرضی کرے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ نے تو خریداری اللہ سے کرنی ہے، اور آپ نے تو قرض دینا ہے تو یا صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، کسی انسان سے نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو ابھی بھی عبدالستار ایدھی جیسے وہ لوگ تھے جو اس طرح کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن سوسائٹی میں ہزاروں میں کوئی ایک، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے اس طرح کا سوچ رکھنے والا کہ دے کے بھول گیا کہ میں نے دیا کیا ہے، اور کسی کی ہیلپ کر کے بھول گیا کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے، اور بلا اپنے کسی ذاتی مفاد کے کسی کی ہیلپ کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے اور عمل ہے اللہ کے نزدیک، اس کی بہت بڑی شان ہے۔ لیکن ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے اور دنیا داری کے حالات کی وجہ سے، دنیا داری کے معاملات کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی آدمی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، اور آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی سے ایکسپیکٹ کریں۔ اپنے دم پہ لڑنا سیکھیں، اپنے دم پہ جینا سیکھیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل آئے اپنے دم پہ لڑیں، اور کسی سے امید نہ رکھیں کہ کوئی آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دے گا یا آپ کا ساتھی بنے گا۔ اور کوشش کریں کہ جو ہے کسی کو بھی اپنے جو مسائل ہیں، ہر انسان پہ دنیا کی زندگی کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر انسان پہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں، درد آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صبر کر کے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھ کر اور اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کر کے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر ان مسائل کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں، ان کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اور مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو لانگ ٹرمز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں۔ جو شارٹ ٹرمز مسائل ہیں وہ آپ سامنے رکھیں، ان کو حل کریں، اور ایک مسئلے کو حل کریں، اور جو لانگ ٹرمز مسائل ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر دیں، اور کیونکہ وہ تو وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہوں گے، آپ کی کوشش ان کو ختم نہیں کر سکے گی۔ تو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مشکل، جو مصیبت آپ کے سر پہ آ گئی ہے تو اب اس کو ڈیل تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس سے جان بھی نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اور ڈپریشن کا شکار ہو جانا یا سر پکڑ کے بیٹھ جانا یا دل چھوڑ دینا، دل ہار جانا یا ہار مان لینا، یہ چیز جو ہے آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اور زندگی میں کوئی بھی ہماری زیادہ تر مشکلات جو ہیں وہ
اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیا ہے اور ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے۔ ہم کامیابی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلہ ہوگا تو ہم کامیاب زندگی گزار کے جائیں گے۔ ہم کامیابی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا، ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی، ہمارے پاس اچھی شان و شوکت ہوگی اور 2 ڈالے والی گاڑیاں ہوں گی گارڈز کی، تو ہماری عزت ہے۔ نہیں، یہ چیز عزت کا معیار طے نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اور آگے بڑھنے کی اور آسمان کو چھو لینے کی، یہ سوچ جو ہے یہ سوچ ہم کو بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی میں رکھتی ہے۔ ساری لائف ہی ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس سوچ کی وجہ سے۔ تو میری آپ سب بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے، عزیزوں سے، کہ اپنی سوچ کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی سیکٹر میں، کسی بھی شعبے میں کوئی بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں تو آپ دنیا کے بہادر ترین انسان ہیں اگر آپ اپنی پرابلمز کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے مضبوط ترین اور بہادر ترین انسان ہیں اگر آپ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرتے ہیں اور خود ان سے ڈیل کرتے ہیں اور ان کی اپنی پریشانیوں کو اپنے گھر والوں پر غصہ اتار کر نہیں ظاہر کرتے، ایکسپریس نہیں کرتے اور محبت کے ساتھ، مطلب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتنی پریشانیاں آئیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی پریشانیوں کا جو ری ایکشن ہے یا ان کا بوجھ جو ہے ری ایکشن کی صورت میں اپنی فیملی پہ نہیں ڈالا، اپنے گھر میں آ کے رولا نہیں ڈالا، گالیاں نہیں نکالیں اور لڑائی جھگڑے نہیں کیے، اپنی وائفز کو برا بلا نہیں کہا کہ میں باہر کی پریشانیوں میں ہوں، تم نے گھر میں پریشانی ڈالی ہوئی ہے۔ نہیں، محبت کے ساتھ ہر چیز اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے ہم کو زندگی کا سبق دیا ہے کہ مسائل اور مشکلات کو ڈیل کیسے کرو۔ اور دنیا کی جو کتابیں ہیں اور نالج ہے، یہ ٹھیک ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ آپ کو ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہنر نہیں سکھا سکتا۔ یہ ہنر صرف ہمارے دین کے پاس ہے، اور دین اور اللہ کے ساتھ تعلق جب تک آپ کا مضبوط نہیں ہوگا تو آپ کے پاس یہ ہنر نہیں آ سکے گا، اور جب تک یہ ہنر نہیں ہوگا آپ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے رہیں گے، پریشانیوں کا شکار ہوتے رہیں گے، جعلی پیروں کے پاس بھاگتے رہیں گے اور جعلی جو ہے عاملوں کے پاس بھاگتے رہیں گے اور اپنی عزتیں بھی برباد کرواتے رہیں گے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ آپ دوسروں کے سامنے رکھ کر ان کی نگاہ میں اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کا مرتکب کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ پاک بھی بہت سخت ناراض ہوتے ہیں جب ہم کسی عامل اور پیر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ پریشانیاں ہیں اور یہ مسائل ہیں اور مجھے جاب نہیں مل رہی اور مجھے فلان نہیں ہو رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، تو اللہ پاک بھی ایسے آدمی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اس کی مدد سے کہ اس نے میرے بندے سے مانگا ہے، ابھی یہ اسی کے پاس جائے، وہی جانے اور وہ جانے اور یہ جانے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو صبر رکھیں، ڈیفیکلٹیز ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ڈیفیکلٹیز دور کریں گے اگر آپ کا ایمان اللہ پہ ہے۔ مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جایا کریں، کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جایا کریں۔ پہلی بات ہے نوافل ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر دعا کریں، اور ایک مسجد کے کسی کونے میں تنہائی میں جا کے بیٹھ جایا کریں، اللہ سے محبت بھرے الفاظ میں باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے مشکلیں مسائل ڈسکس کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سارے مسائل کی ساری گتھیاں اللہ پاک سلجھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا والوں کے پاس جائیں گے تو ایک تو اپنی عزت گنوا بیٹھیں گے، رسوائی ہے، اور اپنے جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی آپ دنیا والوں کو بتائیں گے، اور کوئی بھی مشکل آئی ہے تو وہ بھی اگر آپ دنیا والوں کو بتائیں گے تو وہ تو تماشبین ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو تماشا بنانے والے لوگ ہیں، کسی بھی انسان کو بتائیں گے وہ تماشا بنائے گا، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کی بات کا پردہ رکھ سکے، اور آپ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی سوسائٹی میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور ہر طرف جو ہے آپ کی بے پردگی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے اللہ پاک سے پہلی بات ہے اپنی ضرورتیں محدود کریں، اپنی خواہشات محدود کریں، پھر اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور اللہ پاک جو ہیں وہ
ہر انسان کی لائف میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو میں آپ کے گھر کی مثال دیتا ہوں۔ اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمارے پیرنٹس کے وقت جب ان کی شادی ہوئی، ان وقتوں میں جب ہمارے پیرنٹس کی شادی ہوئی آج سے 40 سال پہلے، تو 30 سال پہلے، تو اس وقت کے حالات کیا تھے اور آج کے حالات کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو امپروو کیا ہے، نہ کہ آپ کی زندگی کو ڈاؤن کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس اچھی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں آج تک، اللہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو آئندہ بھی اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی پریشانیاں دور کریں گے اور آپ کی اولاد کی بھی پریشانیاں دور کریں گے۔ اور آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ جنگل کے شیر ہیں اور تنے تنہا سفر ہے، اور یہ جتنی بھی مسائل پریشانیاں ہیں یہ جنگل کے بھیڑیے ہیں، لگڑ بگڑ ہیں، اور انہوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، اور آپ نے اکیلے تنے تنہائی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے دم پہ مقابلہ کرنا ہے، اور ڈیفیکلٹیز کے ساتھ لڑنا سیکھیں۔ یہ زندگی کا ہنر ہے، ہر انسان کی لائف میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں، ہو سکتا ہے آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ پریشان ہوں۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں عزیزوں سے کہتا ہوتا ہوں، بہنوں بھائیوں سے بھی، کہ عزیز و اقارب سے بھی، کہ یار کبھی جایا کرو ہاسپٹل میں، جایا کرو کبھی، اور دیکھا کرو کیسے کیسے دکھی لوگ ہیں، دیکھا کرو کیسے کیسے لوگ ہیں بیچاروں پہ پریشانیاں اور مصیبتیں اور بیماریاں آئی ہوئی ہیں، اور کبھی کبھی جا کے کبھی کبھی جایا کرو کچہریوں میں، جایا کرو، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی دیکھا کرو کہ کیسے کیسے بے گناہ لوگ کچہریوں کے چکر لگا لگا کے رل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی جو ہے جیل میں جایا کرو، ٹھیک ہے؟ قیدیوں کے حالات جانا کرو، سنا کرو کہ کیسی کیسی مشکلات میں ان کی لائف برباد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک پنجرے میں جو ہے وہ اپنی لائف برباد کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں اور اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتوں کو محدود کریں، تاکہ آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور اپنی خواہشات کو مارنا سیکھیں گے تو آپ کے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا، اور ڈیفیکلٹیز سے لڑنے کی صلاحیت آئے گی، اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت آئے گی، اور اپنے دم پہ جینا سیکھیں۔ آپ کیوں کسی سے ایکسپیکٹ کریں؟ ہم کیوں کسی سے ایکسپیکٹ کریں یار کہ کوئی ہماری مشکل میں ہماری مدد کرے گا؟ نہیں یار، اللہ کی ذات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایمان والے کی تو شان ہی یہی ہے نا کہ اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے کہ یار اللہ نے دنیا کی زندگی میں یہاں ہم کو بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، غریب کو غربت دے کر، امیر کو امیری دے کر آزماتا ہے، تو وہ اللہ پاک جو ہے سارے مسبب الاسباب ہے، اور سبب پیدا کر دیتا ہے، جو ہے اس سے نکلنے کے پریشانیوں سے نکلنے کے سبب پیدا کر دیتا ہے اللہ پاک۔ تو ایمان جو ہے نا بہت مین چیز ہے۔ ہر ایمان والے اور بے ایمان میں فرق ہی یہی ہے کہ ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رزاق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور انسان کو دو چیزوں کا خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کی ساری زندگی کو ڈیمیج کیے رکھتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، برباد کیے رکھتا ہے، اور انسان سے غلط کام بھی کرواتا ہے۔ وہ دو چیزوں کا خوف کس چیز کا خوف ہے؟ ایک رزق کا خوف ہے اور ایک موت کا خوف ہے، ٹھیک ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں حق کے راستے پہ چل پڑا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، میری فیملی کو پریشان کیا جائے گا، اور میرے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک موت کا خوف ہوتا ہے جو انسان کو غلط کام کرواتا ہے اور انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی موت سے دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مردے میں جان پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ ماشاء اللہ کان لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ اپنے دلوں میں اس بات کو اتار لو کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے مخلوق ہے، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی مردے میں جان پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس بات پر ایمان آ جائے نا انسان کا، مسلمان کا ایمان آ جائے، تو یہ موت کے سارے خوفوں سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو دوسرا خوف بچتا ہے رزق کا خوف۔ اللہ کی ذات
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو رزق میرے ذمہ ہے، تم گناہ کی زندگی سے بچو، رزق کی فراخی کرنا میرے ذمہ ہے، میں تمہارا رزق فراخ کروں گا، اور تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ رزق کیسے میں فراخ کروں گا تمہارا اور کیسے کیسے رزق دوں گا۔ دیکھیں رزق کو صرف روٹی کے ساتھ جوڑنا یا پیسے کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہر نعمت اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہر نعمت، جس نعمت سے آپ جس آسائش سے آپ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ہر چیز نعمت ہے۔ وہ چاہے آپ کی پلک ہے، چاہے آپ کی آنکھ ہے، چاہے آپ کے آنکھ کے پیچھے کے آئی سیپٹرس ہیں، چاہے آپ کا دماغ ہے، کھوپڑی ہے، ناک ہے، سانس لینے کا سسٹم ہے، کھانے کا سسٹم ہے، دانت ہیں، زبان ہے، اور ادر آرگنس ہیں، جسم باڈی میں جتنے بھی سسٹم آپ کے فنکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رزق کے زمرے میں آتے ہیں کہ ایک بھی ڈیمیج ہو جائے تو آپ کے رزق میں تنگی آ گئی، ٹھیک ہے، ایک بھی ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا سارا نقصان ہو جاتا ہے، ساری باڈی کا نقصان ہو جاتا ہے، ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے کئی لوگوں کی۔ اگر آپ کے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، لائف آپ کی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، اور رزق جو ہے سب سے ہم نے رزق سے بڑھ کے سوچنا شروع کیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اوپر زیادہ پریشانیاں، تنگیاں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے کہ ہم نے راتوں رات امیر ہونے کا جو سپنے دیکھتے ہیں اور جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے اور جو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، یہ ٹرینڈ جو ہے ہمیں دنیا کی زندگی میں خراب کر دیتا ہے اور ہماری پوری لائف کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو کرنا چاہیے اپنے لیے اس کو جتنا بھی ہو سکے اپنی طاقت میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، لیکن طاقت سے بڑھ کر جو چیزیں نہیں ہیں ان کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ کی لائف کو، آپ کے سکون کو برباد کر کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ڈپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسائل آ جائیں زندگی میں، وہ بھی جو اگر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ بھی اس مسائل سے نکلنے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسائل سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صبر کریں، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے، پھر اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں اور سوچیں کہ میں اس مشکل سے کیسے نکل سکتا ہوں، میں اس مشکل کو ڈیل کیسے کروں تاکہ میں اس مشکل سے نکل سکوں۔ آپ جتنے اچھے طریقے سے جس مشکل کو ڈیل کریں گے اتنے اچھے طریقے سے اس مشکل سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ اور کچھ مشکلیں جو لانگ ٹرمز ہوتی ہیں، بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک اپنے کسی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ پاک اپنے کسی بھی بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جنگل میں، تنہائی کی موت میں، اگر اللہ پاک نے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تو اللہ ایمان والے کی زندگی کو، ایمان والے کو، اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشکلیں آئیں تو اس بات پر ایمان رکھیں، اور ہماری زندگی کا یہ لازمی جزو ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے رزق اور موت۔ جب ان دو خوفوں سے آپ نجات پا لیں گے اور نکل جائیں گے تو آپ پھر وقت کا بادشاہ بھی ہوگا تو اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے نہیں ڈریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو جتنے بھی زندگی میں مسائل آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو دوسروں سے شیئر نہ کریں، اس سے اپنی بےعزتی ہوتی ہے، اپنے لیے مزید پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کی ذات ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تم نے اپنی رسوائی کو خود دعوت دی ہے، خود اپنے معاملات کو تم دنیا والوں میں لے کے گئے ہو، ابھی دنیا والے جانے اور تم جانے، ابھی دیکھو کہ وہ کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو دنیا والے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، لیکن آج کے دور میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی مدد کرے، ٹھیک ہے۔ تو خواہ مخواہ کسی کے سامنے بے پردگی کرنا، اپنے مسائل کو بیان کرنا، اسپیشلی میاں بیوی کے مسائل کو بیان کرنا، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا جو ساری لائف کا سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں خود ان کو ڈیل کرنا سیکھیں۔ کسی بھی رشتے میں تلخ کلامی ہو جائے، پریشانی آ جائے، اس رشتے کی پریشانی کو ڈیل کریں تاکہ وہ آپ اس پریشانی میں سے نکل سکیں۔ اور کمیونیکیشن بیسٹ حل جو ہے کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن کریں، بیٹھ جائیں بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ہاں بھائی آپ کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے، یا بات آپ نے کیوں کی، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس کے پازیٹیو ایفیکٹس کیا ہیں، دونوں
नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स शेयर करके किसी नतीजे पे पहुँचें, ठीक है, और खामखा अड़ ना जाएं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका मुखालिफ है, वो जो कह रहा हो वो सही हो। तो हमेशा फाद आमा और जो आपके बेहतर इंटरेस्ट में है उस बारे में फ़ैसला करें, ठीक है। खा वो आपके मुल्क के इंटरेस्ट में है, खा वो आपकी लाइफ के इंटरेस्ट में है, या खा वो आपकी मुश्किलात से निकलने के लिए जो डील कर रहे हैं आप, ठीक है, वो डील जो है मतलब किस नौइयत की है, किस नौइयत से आप डील कर रहे हैं मामलात को। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना रब्त आप अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत रखेंगे उतना ज़्यादा आप अल्लाह की ज़ात के करीब हो जाएंगे। और ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए ना तो अल्लाह पाक की ज़ात से मांगें, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे पे एक वक्त ऐसा भी आया था कि मेरे जेब में नाश्ते के लिए और किराए के लिए पैसे नहीं थे, और मैं जो है वो 14 किलोमीटर पैदल मैंने सफ़र किया है, वन वे, ठीक है। और मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, ना खाने को ना पीने को, लेकिन मैंने अल्लाह की ज़ात से मांगा सब कुछ, ठीक है। मैंने अपने अब्बू से पैसे नहीं मांगे, मैंने अपनी माँ से पैसे नहीं मांगे, और मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसे नहीं मांगे, अपने दम पे जीना सीखा है, ठीक है। तो ज़िंदगी में हालात मुश्किल हों या आसान हों, दोनों ही सूरतों में अपने दम पे जीना सीखें। मुश्किल हो तो सब्र करें, अल्लाह की ज़ात से मांगें, और अगर आसान हालात आ जाएं तो दूसरों के लिए दर खोल दें, क्योंकि अगर आप मुश्किलों से गुज़रे हुए हैं तो आपको उन मुश्किलों का एहसास होगा, दुख का एहसास होगा, तकलीफ़ का एहसास होगा। तो दूसरों की तकलीफ़ों का भी एहसास करें और अपने दर ऊंचे करने की बजाय अपने दर खोल दें दूसरों के लिए, ताकि दूसरे भी आपके जो बरकतें अल्लाह पाक ने आपको दी हुई हैं उन बरकतों से वो फैज़याब हो सकें और फ़ायदा उठा सकें, और उनकी मुश्किलें भी आसान हो सकें, उनकी मुश्किलें भी हल हो सकें। और जितना भी कोशिश कर सकते हैं आप कोशिश करें कि मसाइल को लोगों के साथ डिस्कस ना करें। जितना आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे या पीरों के पास जाएंगे या आमलों के पास जाएंगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में ख़वारियाँ उठाएंगे, परेशानियाँ उठाएंगे, मुसीबतें उठाएंगे, और अल्लाह की ज़ात भी आपकी मदद नहीं करेगी जब आप मुश्किल में होंगे। तो लिहाजा अल्लाह के सिवा दुनिया की हर शय मखलूक है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में फ़िक्स कर लें, ठीक है। और किसी भी अल्लाह की मखलूक से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिस रब ने ये सब कायनात बनाई है, ठीक है, उसकी अज़मत को जाने, ठीक है, उसकी अज़मत को जान कर फिर उससे मांगें, क्या मौला तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, मैं अपनी छोटी सी सोच, अपनी छोटी सी ज़िंदगी के साथ क्या मांग सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी छोटी सी दुआओं के साथ और छोटी सी ख्वाहिशों के साथ मैं क्या मांग सकता हूँ अल्लाह पाक तेरे से। तू अपनी शान के मुताबिक अता कर दे, जो कुछ तू समझता है कि मेरे लिए बेहतर है वो तू अपनी शान के मुताबिक अता कर दे, ठीक है। तो अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगना सीखें। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ना मांगें कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे, तो फिर वो चीज़ तो आ जाती है, लेकिन वो वही चीज़ आती है, उससे बढ़कर नहीं आती, ठीक है। और जो भी अल्लाह से मांगें, अल्लाह से बरकत भी साथ मांगें, ठीक है, कि या मालिक जो तूने दिया है उसको उसमें बरकत भी अता फरमा। तो उससे क्या होगा कि जो बरकत की वजह से आपके जो रिज़्क है और जो रिज़्क की फराखी है वो दुगना तिगना और चुगना हो जाएगी, ठीक है। और दिल में जज्बा पैदा करें इस बात का कि आपने ख़ुद लड़ना है, ठीक है, सेक्रीफाइस नहीं करना है और ख़ुद लड़ना है मसाइल के साथ, ठीक है। मसाइल के साथ जितना आप में हिम्मत होगी डट कर मुकाबला करें, ताकत अपने अंदर ताकत पैदा करें, बहादुरी पैदा करें, ठीक है। और मसाइल से डट कर लड़ना सीखें, जीना सीखें, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप सारे मसाइल से बाहर निकल जाएंगे। तो मसाइल को डील करें बेस्ट तरीके से। उम्मीद करता हूँ इस बात पे आप सब लोग एग्री होंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे कि मसाइल को डील करें बेस्ट वे से, और अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ मजबूत करें, और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना सीखें। चंद दिन की ज़िंदगी है यार। बहादुर शाह ज़फ़र ने फरमाया था कि 2 आरज़ू में कट गई और 2 विसाल यार में। तो ये चीज़ है कि
دنیا کی زندگی میں جو کچھ زندگی ہے وہ آرزو میں کٹ جاتی ہے، کچھ زندگی جو ہے وہ جو ہے بس پریشانیوں میں ہی کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس محدود زندگی میں کوشش کریں کہ مشکلات آئیں، جتنے بھی حالات آئیں، اپنے گھر والوں پہ غصہ نہ نکالیں اس کا، اور اپنے گھر والوں پہ ری ایکشن کی صورت میں پریشان نہ کریں ان کو بھی، اپنی پریشانیاں خود جھیلیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک پریشانی اگر آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے تو اس میں سب کو انوالو کر کے سب کو پریشان نہ کریں، صرف کوشش کریں کہ خود ہی اپنے دم پہ لڑنا سیکھیں اور اپنے دم پہ جینا سیکھیں اور اپنے دم پہ فیس کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات پہ ایمان رکھیں اور اچھائی کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آنے والے وقتوں میں سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوں گا کسی اور چیپٹر کے ساتھ، اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پلیز شیئر کیا کریں میری ویڈیوز۔ میں یہ ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچیں گے، شاید کسی کی زندگی چینج ہو جائے اور ہماری بھی آخرت کا سامان بن جائے، اور کسی بھی انسان کی لائف پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے، تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو بھی آدمی کسی بھی اچھائی کے کام میں شرکت کرے گا، اللہ پاک اس کو اس طرح کا اجر عطا کریں گے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے دوستوں، آپ کے عزیزوں، آپ کے ریلیٹیوز کے پاس بھی یہ نالج پہنچے، تاکہ ہماری زندگیاں چینج ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔